رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا درود و سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ذوق دا مظاہرہ کریا مل کے پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے میں پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جئی رات بھی آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے کو سونے انگل اٹھائیے اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل اٹھائیے اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ
ٹوٹ کے عید منائیے اس انگل دراز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائیے حمد و ثنا دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو بندہ نہ چیز میں دوست احباب کے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دیلا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید بچوں آیہ مبارکہ تلاوت کرنگا شرف حاصل کیتا حق تبارکہ و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک لکش بندانہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے آمین رب تعالیٰ توانوں میں سن کے عمل دی دولت نال مالا مال فرمائے آمین ماشاءاللہ مبارک بات دے مستحق نے جنہاں نے آج دا ایک عظیم الشان پروگرام سجایا جنہاں نے اس بابرکت محفل پاک دا اہتمام فرمایا نبی دے غلامان حضور دا ذکر خیر کرن اور سنن دی دعوت دی انہاں دی دعوت دے اوپر میں دے تسی اج نبی دے میلاد وچ شامل ہاں حضور دا ذکر خیر کر کے سن رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جنہاں نے بھی جس حوالے نال بھی کوشش کی رب تعالی ساریاں دی اس کوشش نوں اس کاوش نوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اللہ تعالی حضور دے میلاد دا صدقہ جو بھی نیک مقاصد ہیں اللہ ساریاں مراداں پوریاں فرمائے اور حاضرین محفل دوست احباب دور تو نزدیک جڑے چل کے آئے نے اللہ تعالی سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے بس مختصر جیں وقت وچ اپنی حاضری پیش کرنی ہے چونکہ تساں دوست احباباں دا ذوق میں ویکھ رہے ہاں تے دوست احباباں ایک گل تقریباً معلوم ہو گئی ہوئی ہے کہ میں الحمدللہ اپنی عوام دی محبت اور اپنی عوام دے ذوق دے مطابق گفتگو کرنا مقصد کہ اگر عوام بے ذوق ہوئے عوام سنن دے موڈ وچ نہ ہوئے تے پھر میری یہ عادت ہے میں عوام کو پریشان نہیں کرتا بلکہ اپنی گفتگو اختتام والا ہے اے ہن تساں دوست احباباں دی محبت جنی دیر تساں دوست احباباں نے نبی دا ذکر خیر سننا ہے حضور دے میلاد وچ نبی دا میلاد بہ کے منانا ہے یہ تساں دوست احباباں نے محبت دا اظہار فرمانا ہے تے میں دوست احباباں نوں انشاءاللہ قیمتی اور محبت بھریاں گلاں اج عرض کراں گا سبحان اللہ بغیر تمہیدی کلمات کو گفتگو دا آغاز کراں کہ اللہ رب العزت دی ذات و برکات نے سارے نبیاں نالوں بلکہ کائنات دی ہر چیز تو پہلے نبی پاک صاحب الاولاد فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حقیقت نو پیدا فرمایا حضور دی حقیقت نو جدو اللہ تعالی دی ذات نے پیدا فرمایا اس وقت
نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ جن سن نہ انسان سن نہ لوح سی نہ قلم سی نہ عرش سی نہ فرش سی نہ نباتات سن نہ حجر نہ شجر نہ فلک نہ سمندر کوئی چیز بھی نہیں سی اللہ سی تے بس اللہ سی اللہ سی تے بس اللہ سی رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات دا ارادہ ہویا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر فرماواں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا سبحان اللہ کائنات دی ہر چیز تو پہلے اللہ رب العزت نے تیرے تے میرے نبی دے نور نو پیدا فرما دیتا آیہ مبارکہ بھی میں اسے حوالے دے نال ہی عرض کیتی ہے قرآن پاک دا جڑا میں جناب دوست احبابہ دے سامنے جڑی آیہ مبارکہ میں عرض کیتی ہے او دا ہن ترجمہ کرن لگا اللہ نے فرمایا قد تحقیق جاءکم من اللہ کہ تواڈے کول رب تبارک و تعالی دے طرف آیا ہے مالک کی اللہ نے فرمایا نور سبحان اللہ مبین تے فرمایا روشن کتاب سبحان اللہ ہن جملہ مفسرین کرام جملہ ائمہ کرام دا اس گل دے تے اتفاق ہے کہ نور تو مراد تیرے تے میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک ذات ہے تے کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہن آج دا موضوع جڑا ہے اس موضوع دا نام عرض کرن لگا دو چیزاں اس آیہ مبارکہ میں تو بیان کیتیاں گئیاں نے نور با کتاب مبین نور حضور دی ذات کتاب مبین قرآن مجید موضوع دا نا کیے موضوع دا نا ایوے کہ قرآن اور صاحب قرآن دی سبحان اللہ یہی دو چیزاں نور با کتاب مبین قرآن اور صاحب قرآن قرآن دی شان بھی قرآن وچوں سماعت کران گے تے صاحب قرآن دی شان بھی قرآن وچوں سماعت کران گے او میں ہوں قرآن اور صاحب قرآن دی مناسبت آپس وچ عرض کرن لگا اللہ تبارک و تعالی دا میں کلام پڑھن لگا تے جس بندے دے دل دے اندر قرآن سن کے تے یقیناً ٹھنڈ پہنچ دیئے وہ بندہ محبت نال بول چلے سبحان اللہ ذوق دا مظاہرہ نہیں کیتا دوسری ایک بارہ ذوق نال پھر بول چلے سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مبارک فرمان رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا مالک نے فرمایا قرآن عزیز جدو صاحب قرآن کا اللہ نے ذکر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز مالک فرمایا قرآن عزیز صاحب قرآن صاحب قرآن عزیز اللہ نے قرآن کا ذکر کیا رب ذوالجلال مبارک ذات نے فرمایا وَلَا تَدْعَانَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ مالک نے فرمایا قرآن
عظیم جو صاحب قرآن دا اللہ نے ذکر کیتا اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا قرآن بھی عظیم ہے تے صاحب قرآن بھی عظیم ہے نبی دے غلاموں اللہ وحدہ لا شریک دی مبارک ذات نے قرآن کا ذکر کیتا مالک نے فرمایا انہو لقرآن کریم فرمایا قرآن کریم ہے جدو مالک نے صاحب قرآن کا ذکر کیتا اللہ نے فرمایا انہو لقول رسول کریم مالک نے فرمایا قرآن بھی کریم بڑھ کے آیا ہے کہ صاحب قرآن بھی کریم بڑھ کے آیا ہے قرآن بھی کریم ہے تے صاحب قرآن بھی کریم ہے میرے نبی دے غلاموں اللہ نے قرآن کا ذکر کیتا رب نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا مالک نے فرمایا قرآن نور بن کے آیا ہے جدو صاحب قرآن کا ذکر کیتا اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم رب ذوالجلال نے فرمایا جے میں قرآن نور بن کے آیا ہے اوے صاحب قرآن بھی نور بن کے آیا ہے اوے صاحب قرآن میں نور دا تاج پا کے آیا ہے میرے نبی دے غلاموں تیرا میرا نبی نور بھی بن کے آیا ہے بلکہ نور علی نور بن کے آیا ہے آؤ میں گل عرض کردہ جاما علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان دے اندر ایک گل نقل کر دینے پہلے ایک بارہ تساں ایک گل سماعت فرمائیے لیکن میرا دل کیتا ہے تساں دوست احبابات ذوق نو اجاگر دے مزید دوبارہ کرن واسطے کل دوبارہ عرض کر دے ماں علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان دے اندر نقل کر دینے آپ فرما دینے کملی والے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بار آرام فرمانے ستے نے آرام فرمانے نیند دے اندر آپ نے خواب دیکھیا خواب دے اندر آپ ڈر گئے نے نبی دے غلاموں حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ اٹھے نے اٹھ کے آپ نے چلنا شروع کر دیتا ہے حضور دے چچا جان حضرت عباس فرمودے نے میں بھی اپنے اپنے جان دے پیچھے پیچھے چل پیا وہاں جا کے پتہ دے کرا کہ میرے بابا جان کیڑے پاسے نو تے کس مقصد واسطے جا رہے نے نبی دے غلاموں حضرت عباس فرمودے نے میری انی عمر ہے سی میں گلاں باتاں نو سمجھ سکتا سا مینوں گلاں باتاں دی پہچان ہو جاندی سی آپ فرمودے نے میں اپنے بابا جان نو ویکھیا اے میرے بابا جان قریش دے اندر خوابہ دی تعبیر دسن والے لوگاں دے کول پہنچ گئے نے نبی دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب نے جا کے اپنا خواب سنایا ہے انہوں نے جا کے اپنا خواب دسیا ہے انہوں نے آکھیا میں خواب وکھیا ہے خواب دے اندر میں ایک زنجیر لٹکی ہوئی دیکھیے اس زنجیر دے میں 4 کونے دیکھے نے 4 کونیاں نو ایک کونا میں آسماناں دے ویکھے آئے ایک کونا میں تاتسرا دے ویکھے آئے ایک کونا میں مشرق وال ویکھے آئے ایک کونا میں مغرب وال ویکھے آئے نبی دے غلاموں دے جاگ رہے ہو کہ محبت ثبوت دے ذوق نال بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا پھر اچانک وہ جڑی زنجیر سی وہ ایک سر سبز شداب درخت بن گئی ہے اس درخت وچ نور دیا لاجاں پیاں نکلدیاں نے نور دیا شعاواں پیاں نکلدیاں نے فرماتے ہیں انہاں شعاواں دے اندر میں 2 سونی سیرت والے سونی سیرت والے سونی صورت والے میں 2 نوجوان ویکھے نے فرماتے ہیں میں پوچھنا کیتا آن والے تسی کون ہو انہاں وچ
ایک نے جواب دیتا میں اللہ دا نبی حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے نے جواب دیتا میں اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میرے نبی دے غلام و سرکار دے دادا جان فرما دے نے انہیں ایک خواب دیکھے آئے، نیند تو میں بیدار ہو گیا ماں، میری آنکھاں کھل گیا نے۔ امام الانبیاء دے غلام ہو اگلیاں گلا نبی دا عاشق بڑھ کے سنن والیاں نے، حضور دا امتی بن کے سینے دے اندر محبت مصطفیٰ رکھ کے جو سنے گا انشاءاللہ تیرا سینہ مدینہ ہوئے گا۔ نجومیاں نے جو خواب سنیا انہاں لوگوں نے آخیا عبد المطلب تینوں مبارک ہوئے، تیری پشت وچوں ایک ایسا نور آن والا ہے، تیری پشت وچوں ایک ایسا نبی آن والا ہے جس نبی دی نبوت نو آسمان والیاں نے بھی مننا ہے تے زمین والیاں نے۔ سبحان اللہ، جس نبی تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ مزہ رسول چشتی صاحب۔ میرے نبی دے غلاموں انہوں نے آکھیا او نبی آن والا ہے جدی نبوت نو آسمان والیاں نے بھی مننا ہے، جدی نبوت نو زمین والیاں نے بھی مننا ہے۔ انہوں لوگوں نے دسیا جیڑے تسی چار کونے ویکھے نے انہاں چار کونیاں تو مراد آن والا نبی انہاں شاناں تے مقام پان والا ہوئے گا۔ اس نبی دی غلامی وچ آن والے لوگ گنتی دے برابر نہیں بلکہ انگنت لوگ ہون گے، گنتی دے برابر نہیں بلکہ انگنت لوگ ہون گے۔ میرے نبی دے غلاموں انہاں لوگاں نے دسیا اے جڑا تسی اس زنجیر نور بڑھدا ویکھے آئے، درخت بڑھدا ویکھے آئے، اے تو مراد ہے اس نبی نے جڑا دین لے کے آنا ہے، او دین محدود نہیں ہونا، او دین سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، 10 سال تک نہیں، 20 سال تک نہیں، 50 سال تک نہیں، بلکہ جڑا دین اس نبی آخر الزمان لے کے آنا ہے اس دین نے قیامت تک قائم رہنا ہے، اس دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں انہوں نے دسیا تیری پشت وچوں ایسا نور پیدا ہون والا ہے، ایسا نور ہون والا ہے جس نور نے اس دھرتی دے قدم رکھنا ہے تے پوری دھرتی نو جگمگ فرما دے، اس پوری دھرتی نو جگمگ فرما دینا ہے۔ میرے نبی دے غلام حضور علیہ السلام دی آمد مبارک دے ہوتے اے دھرتی جگمگ کیوں نہ ہوتی؟ شاعر نے اسے چیز نو بیان کیتا ہے، اپنی محبت انہیں اظہار کیتا ہے، اپنے رنگ دے اندر میرے نبی دی عظمت و شان نو بیان کیتا ہے۔ شاعر لکھدا ہے کہ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، اور شان بیان کرن میں تساں بھی شامل ہو جاؤ، اپنے ہتھاں نوں جھنڈے بناؤ تے نبی دے ذکر دے اندر ذکر کرو تاکہ جدوں کل قیامت دا دن آوے اللہ نے اس زبان نوں بند فرما دینا ہے۔ ان عذاباں میں سجڑوں تے بیلیو پھر
گوائیاں دنیا نے پھر اج انہاں ہتھاں نو یار دے ذکر وچ بلند کر قیامت والے دن انہاں ہتھاں نے گواہی دینی ہے مولا 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 مالک مولا تیرے یار دا جب ذکر ہوندا سی اے اپنے ہتھاں نو چک چک کے تیرے یار دا ذکر کردا سی کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھو لو زمانہ نور نور ہو گیا دیکھو لو زمانہ نور ہو گیا محبت ثبوت دو گے پھر کے چلا گا دیکھو لو زمانہ نور نور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا دیکھو لو زمانہ نور نور ہو گیا دیکھو لو زمانہ نور نور ہو گیا چمکی آئے عرشاں سے ستارہ بن کے چمکی آئے عرشاں سے ستارہ بن کے وہ آیا یتیماں کا سہارا بن کے آیا یتیماں کا سہارا بن کے میرے نبی دے غلاموں تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور یتیماں دے نال بڑا پیار کرتے سن حضور غریباں دے نال بڑی محبت کرتے سن حضور مسکیناں دے نال بڑا پیار تے محبت کرتے سن حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پاک دے راوی نے ارشاد فرماتے نے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ رب دی رضا دی خاطر کسے یتیم بچے دے یا بچی دے سر دے پہ ہاتھ رکھے گا سرکار نے فرمایا او دے ہاتھ دے تھلے جنے والا جان گے اللہ انہیں نیکیاں عطا فرما دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی دے غلام و حضور نے فرمایا اللہ انہیں نیکیاں عطا فرما دے گا بلکہ میرے نبی دے غلام و مدینے دے تاجدار نے فرمایا جیڑا بندہ یتیماں دے نال محبت کرے گا جیڑا بندہ یتیماں دے نال شفقت کرے گا شفقت والا ہاتھ انہاں دے رکھے گا حضور نے اپنی مبارک دگوں نال ملایا مدینے دے تاجدار نے فرمایا قیامت والے دن اس طرح میں محمد رسول اللہ دے نال مدینے دے تاجدار دے غلامو میرا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یتیماں دے نال بڑے پیار تے بڑی محبت کردے سن تاں دے شہر نے منظر کشی کیتی ہے کہ چمکی آئے عرشاں سے ستارہ بن کے آیا یتیماں دا سہارا بن کے آیا یتیماں دا سہارا بن کے وہ ظالماں دا بیڑا چور چور ہو گیا ظالماں دا بیڑا چور چور ہو گیا دیکھ لو زمانہ نور
تقریر نو اسٹارٹ بھی نہیں کیتا اج انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال میں 2 گھنٹے گفتگو کرنی ہے دوست احباب ذوق دا مظاہرہ کرو محبت دا مظاہرہ کرو انشاءاللہ قرآن حدیث وچ موتی اج دوست احباب دی خدمت وچ دیاں گا سستی دا مظاہرہ نہیں محبت نال بول چھڈو سبحان اللہ آؤ میرے نبی دے غلاموں میں قرآن دے صاحب قرآن دی عظمت و شان بیان کر رہا اللہ وحدہ لا شریک دی مبارک ذات نے فرمایا اللہ نے فرمایا قرآن میں نور بن کے آیا ہے تے صاحب قرآن میں نور بن کے آیا ہے اللہ نے قرآن دا ذکر کیتا مالک نے فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر رب نے فرمایا قرآن رات نو آیا ہے قرآن رات نو آیا ہے وہ بیلیو جنہیں قرآن رات نو آیا ہے او میں صاحب قرآن بھی رات نو آیا ہے او میں صاحب قرآن بھی رات نو آیا ہے میرے نبی دی جو دو مبارک آمد دا ویلا آیا ہے رات اس وقت جا رہی سی دن آ رہا سی بلکہ آج میں مطالعہ کردیا ہویا پڑھ رہا سا حضور دی جو دو ولادت باشادت ہوئی ہے رات دے تارے حالے کچھ نہ کچھ آسمانہ دے موجود سن رات دے تارے حالے کچھ نہ کچھ آسمانہ دے موجود سن یعنی رات جا رہی سی تے دن آ رہا سی جو دن تے میرے نبی دی مبارک آمد ہو قرآن بھی رات نو آیا تے صاحب قرآن بھی رات نو آیا ملک یمن دے اندر عامر نامی شخص بت نو اگے رکھ کے تے بت دی پوجا پیا کرتا ہے بت دی عبادت پیا کرتا ہے حضور علیہ السلام دی ولادت والی رات آئی حضور علیہ السلام دی جو دو ولادت ہوئی تو سرکار دے نور دے نال زمین روشن ہو گئی آسمان روشن ہو گئے مشرق روشن ہو گئے مغرب شمال جنوب ہر پاسے نور ہی نور ہو گیا اللہ رب العزت دی ذات نے عامر نامی شخص دوتے کرم فرمانا سی رب تبارک و تعالی نے عامر تو سارے دے سارے پردے ہٹا دے سبحان اللہ بڑھنی سی ویسے عزیزان گرامیہ توجہ فرما تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دی جو دو مبارک آمد ہوئی ہے زمین روشن ہے آسمان روشن ہے مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاس نور نور ہے عامر دی آنکھاں تو پردے ہٹ گئے نے عامر کی ویکھ رہا ہے آسمانہ دے سارے بوہے کھل گئے نے تے فرشتے زمینہ دے پہ اتر گئے نے فرشتے زمینہ دے پہ اتر گئے نے عامر ویکھ رہا ہے پہاڑ بھی سجدہ پہ کر دینے درخت بھی سجدہ پہ کر دینے میرے نبی دے غلاموں عجیب و غریب منظر ویکھیا تے عامر حیران ہو گیا ہے ہو کی رہے آئے حیران ہو جائے تے اچانک جڑا پت اگر رکھ کے تے عبادت تے پوجا پیا کردا سو اچانک وہ پت ڈگا دے منہ دے بال آ گیا نبی دے غلاموں اے حیران کن منظر بھی ویکھ رہا ہے نالے اے آواز آ رہی کہ جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دا صدیہ تو انتظار سی وہ نبی آخر الزمان تشریف لے کے وہ نبی آخر الزمان تشریف لے کے آ گیا ہے وہ نبی آ گیا ہے جس نبی نے آگے درختہ نال کلام فرمانا ہے وہ نبی آ گیا ہے جس نبی نے آگے پتھرہ نال کلام فرمانا ہے وہ نبی دنیا دے آ گیا ہے جس نبی نے اپنی اگلا دے وچوں نہرا جاری فرمانیاں نے وہ نبی آ گیا ہے جس نبی نے بس صرف اپنی انگلی چکنی ہے بس انگلی کا اشارہ کرنا ہے تو چاند دو ٹوٹے کر کے رکھ دے
او نبی عظمتاں دے شانہ والا آ گیا ہے، او عظمتاں دے شانہ دے مقام والا نبی آ گیا ہے۔ نالے عامر سن رہا ہے آواز آ رہی نے اج جڑے نور دے نال زمین بھی روشن ہے، آسمان بھی روشن ہے، مشرق بھی روشن ہے تے مغرب بھی روشن ہے، شمال بھی روشن ہے تے جنوب بھی روشن ہے۔ اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک نور دی روشنی ہے، وہ نور دی روشنی کیوں نہ ہوندی؟ میں یہی تے آکھیا کہ کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا۔ ثبوت دے وہ بندہ اپنے اپنے ذوق کا ثبوت دے میرے نال مل کے پڑے کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا، کملی والے آقا دا کملی والے آقا دا ظہور ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے آمینہ جب ایک تو سوچ رہا ہے اے ہو کی رہا ہے، زمین بھی روشن ہو گئی، آسمان بھی روشن، مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاس روشنی روشنی ہے۔ نبی دے غلاموں عامر دی ایک لڑکی سی جڑی اپاہج سی، ہتھاں کولوں معذور سی، ہاتھ او دے کام نشان کر دے او سارے منظر او بھی دیکھ رہی ہے، او بھی دیکھ رہی ہے۔ نبی کے پاک
پاک صاحب لولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نور دلال اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے کائنات نو نور علی نور کر دیتا ہے نبی دے غلاموں جدوں نے نور ویکھیا رب ذوالجلال دے پاک بارگاہ والوں نے نگاہ آسمان ول کیتی عرض کر دی مولا 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 سبحان اللہ مالک مولا یہ جڑا نور نظر آ رہا ہے مالک اگر اس نور وچ پڑ جاتے پھر اس نور وچ میرے بھی حصہ نہ فرما مالک نصیحت عطا فرما دے میرے نبی دے غلام اس لڑکی دا دعا نبراسی اللہ وحدہ لا شریک لہ اس عامر دی لڑکی نو بھی حضور دے پہنچ حصہ عطا فرمایا جن دعا ختم ہوئی اللہ نے میں شہد فرما سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک نے عامر دی بیٹی جو لڑکی سی ابائے دے مازد جڑی معذور سی نبی کے پاک دے نور میں سرسم گیا ہے اللہ نے عطا فرما دیتا ہے میرے نبی دے غلاموں عامر نے جدو ویکھے آئے میری بیٹی میری لڑکی میں علاج کرا کرا کے تھک گیا وہاں میں نے کسی پاسوں شفا نہیں ملی کسی پاسوں میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی مگر اس نور کی برکت نال اللہ نے کرم فرما چھڈے نے میرے نبی دے غلاموں ہن دل دے اندر شوق پیدا ہویا ہے جے چمن دیا عظمتاں دے شان دنیا میں جاواں او دا دیدار تے کر کے سبحان اللہ جے جمنے دی اینیاں شاناں نے جیڑا آیا ہے تے دھرتی نو نور نلا نور کر دیتا ہے کائنات نو جنے نور کر دیتا ہے جا کے او دا دیدار دے کر کے آواں نبی دے غلامو عامر تر پہ ہے تردیاں 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 اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے در دولت دے پہنچے ہے جدو پہنچے دے جا کے عرض کر دے ایک بارہ تے میں نو اپنا نور نظر بکھا دے بڑا لمحہ سفر کر کے آیا لمحہ سفر مار کے آیا ایک بارہ تے اپنا نور نظر بکھا دے میرے نبی دے غلاموں کملی والے تاجدار آقا علیہ السلام نو حضرت سیدنا عبد المطلب آپ دے داد جان نے چکے آئے عامر نے جدو حضور والنگاہ کی دیئے حضور کو چہرے مبارک میں جدو عامر نے بیٹھے آئے اس وقت عامر پہ ہوش ہو گیا ہے عامر کی اس وقت روح نکل گئی ہے عامر کی اس وقت روح پرواز کر گئی ہے نبی دے غلاموں کے پہلا بندہ سی جنہیں حضور دی محبت وچ اپنی جان پیش کر سبحان اللہ اے او پہلا بندہ سی اے او پہلا بندہ سی میں عرض کیتی ہے قرآن وراثت نو آیا ہے تو صاحب قرآن وراثت نو آیا ہے عامر نبی دے غلاماں اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے قرآن کا ذکر کیتا مالک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مالک نے فرمایا قرآن مومنین واسطے رحمت مومنین واسطے رحمت مومنین واسطے رحمت جدو صاحب قرآن کا ذکر کیتا اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مالک نے فرمایا جنہیں قرآن رحمت اومن صاحب قرآن رحمت اومن صاحب اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری جاری نعرہ تحقیق وقت جاری ہماری مظہر رسول چشتی صاحب زندہ باد قرآن رحمت اومن صاحب بولو صاحب قرآن بھی رحمت بلکہ میرا نبی رحمت بھی ہے بلکہ اللہ نے حضور تے خاص الخاص رحمت والا تاج پوا کے بھیجا سبحان اللہ اللہ نے نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
محبوبہ اسد کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے، اسد عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی زمین والیاں واسطے بھی رحمت، میرے نبی آسمان والیاں واسطے بھی رحمت، میرے نبی انسان واسطے بھی رحمت، میرے نبی جنہ واسطے بھی رحمت، میرے نبی فرشتیاں واسطے بھی رحمت، میرے نبی جانوراں واسطے بھی رحمت، اور میرے نبی درختوں واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ حضور علیہ السلام حجر واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، سرکار شجر واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، سرکار عرش واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، سرکار فرش واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، حضور روح واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے، سرکار قلم واسطے بھی رحمت بن کے آئے نے۔ بلکہ گل نو ختم کرا ساری گل ایک جملے کے اندر بند کر کے دیوا، اوے میرا نبی پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین، کائنات دی ہر مخلوقات واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے نبی دے غلاموں، میرے نبی دی رحمت وچوں جس بندے نے بھی حصہ منگیا ہے، حضور نے حصہ عطا فرمایا۔ حضور نے اپنی رحمت کسے نو معروف نہیں کیتا، جنہیں بھی حضور دی رحمت کا سہارا منگیا ہے تے حضور نے عطا فرمایا۔ شرح طریقہ محمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 237 دوتے ایک گل موجود ہے، بیعت کر لیا۔ 4000 سال، کنے سال؟ 4000 سال تے 4 اللہ دے مقرب فرشتے تے 4 مسائل دیتے بحث پہ کر دینے، 4000 سال مک گئے نے، مگر او جیڑی بحث مبحث ہے نا 4 سوال، او سوال حال نہیں۔ رب دے 4 مقرب فرشتے، انشاءاللہ امید کرنا ہے گل پہلے باری سن رہے ہوں گے۔ 4 مقرب فرشتے 4000 سال کو 4 مسائل دے اندر بحث مباحث پہ ہوئی ہے، مگر مسئلہ حل نہیں ہویا۔ تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی، حضور دی بعثت بعد انہاں فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، مالک مولا جڑا رحمت والا نبی بھیجے آئی، جڑا رحمت والا نبی مبعوث فرمایا، مالک کرم فرما اس محبوب نو عرشاں دا بھی مہمان بڑا، ساڈیاں بھی جڑیاں مشکلات نے اساں اپنی مشکلاتاں نو حل کرا لئیے۔ آؤ میرے نبی دے غلاموں، فرشتیاں نے جو دعا کی اللہ رب العزت دی ذات مبارکات نے انہاں دی عرض قبول فرمائی۔ معراج والی رات تیرا تے میرا نبی معراج دا دورانہ پڑھ کے تشریف لے کے گئے نے، حضور معراج دا تشریف لے کے گئے نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج ارشاد فرماتے ہیں جدوں میں معراج تے گیا وا اپنے رب دا میں رج رج کے دیدار کیتا، اپنے رب نو میں رج رج کے تکیا ہے، اپنے رب دا میں رج رج کے دیدار کیتا ہے۔ میری سرکارہ نے فرمایا اللہ دے نال میری ملاقات ہوئی، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبا او 4 مقرب فرشتے جڑے 4 مسئلے دے اندر مبتلا نے، حضور کے ارشاد فرماؤ وہ مسئلے کیڑے نے؟ کملی والے فرماتے ہیں میں رب تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں عرض کی تھی، مالک مولا تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تساں ارشاد فرماؤ، نبی کے پاک فرمانے نے میں رب تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں عرض کی تھی، اور 4 سوال، ایک کفارات، ایک درجات، ایک منجیات، ایک مہلکات۔ سبحان اللہ۔ میں انشاءاللہ انہوں نے وضاحت کرا گا تو سارے سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 4 مسائل بیان فرمائے، پہلا سی کفارات، دوسرا منجی، دوسرا درجات، تیسرا منجیات، چوتھا مہلکات۔
محبوب نے جدو نام دسے نا تے اللہ نے فرمایا محبوب جیڑا کچھ فرمایا ہی حق تے سچ فرمایا جیڑا کچھ فرمایا ہی حق تے سچ فرمایا ہی نبی پاک دے غلامو اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مبارکات نے فرشتیاں دے نال خطاب فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتے میرا رحمت والا نبی شکار میں آؤ اپنے مشکلات کا حل کرا لو میرے نبی دے غلاموں اشرافیل میرے نبی کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت عرض کرتے حضور کفارات کیے حضور کو میرے کم نے جڑے کم کریے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں کی بخشش فرما دسو کم کیڑے نے مدینے کے تاجدار نے فرمایا او تین کم نے کنے کم فرمایا او تین کم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیان فرمایا حضور نے فرمایا سخت ترین سردی کے اندر کامل وضو کرنا دوسرا کم مدینے کے تاجدار نے فرمایا نماز با جماعت ادا کرنا واسطے پیدل سفر کر کے آنا تیسرا مدینے کے تاجدار نے فرمایا ایک نماز ادا کر کے پھر دوسری نماز کا انتظار کرنا حضور نے فرمایا جس بندے کے اندر ایک دن چیزاں پایا جا رہی اللہ رب العزت کی ذات میں اس بندے کی مغفرت فرمائے کفارات والا مسئلہ حل ہو گیا ہے کفارات والا مسئلہ حل ہو گیا ہے مدینہ کے تاجدار نے مسئلہ حل کر دیتا ہے نبی دے غلاموں ہن درجات نبی پاک صاحب الاولاد کی پاک بارگاہ کے اندر میکائیل حاضر ہے میکائیل آ کے عرض کرتا ہے حضور درجات کیے حضور او میرے کم ہے جنہاں کے کرانار اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دے درجات بلند فرما دے اپنے بندیاں دے درجات بلندی عطا فرما دے میرے نبی نے فرمایا او بھی تین کم نے سرکار نے فرمایا او بھی تین کم نے حضور علیہ السلام نے غلاموں میرے نبی نے پہلا کم بیان فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا کم ہے بھکھیاں نو کھانا کھوانا جڑے حقدار نے انہاں نو کھانا کھوانا انہاں دی مدد کرنی مدینے کے تاجدار نے دوسرا کم دسیا حضور نے فرمایا لوکاں دے اندر سلام نو عام کرنا آن جان دے وقت لوگاں نو سلام کرنا کلام گفتگو کرن تو پہلے سلام کرنا اور گفتگو آغاز کرن تو پہلے سلام کرنا تیرے میرے نبی امام الانبیاء دی سنت مبارکہ ہے ایمانداری نال کے سماعت فرماؤ نبی دے غلاموں دعا کرنا اللہ میں نے دونوں کو توفیق نصیب فرماوے اچھا گفتگو کرنی ہوتی ہے پر گفتگو تو پہلے صرف دو جملے میں السلام علیکم اپنی گفتگو کا آغاز سر سلام تو کریے میرے نبی نے دوسرا کام بیان فرمایا حضور علیہ السلام نے غلاموں سرکار نے فرمایا دوسرا کام لوگوں کے اندر سلام نوان کرنا تیسرا کام مدینے کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا رات وقت نوافل یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا سرکار نے فرمایا جس بندے کے اندر ایک دن کم پائے جان گے اللہ نے وہ درجات بلند فرما دینے وہ دے اللہ نے درجات بلند فرما دینے نے اچھا کفارات دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے درجات دا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے ان واری آ گئی ہے جبرائیل میرے نبی دی پاک بارگاہ میں حاضر ہے
جبریل عرض کردے نے سونے منجیات حضور ارشاد فرماؤ منجیات کی مطلب کہ وہ کیڑے کام نے جنہاں دے کرن نال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں دی نجات فرما دے وے میرے نبی نے فرمایا او بھی تین کام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں حضور نے فرمایا او بھی تین کام نے تین کام کیڑے سرکار نے فرمایا انہاں وچوں پہلا کام ظاہراً و پوشیداً اللہ تبارک و تعالی کی ذات دا خوف رکھنا رب کو ڈرنا اے نہیں اندر کچھ تے باہر کچھ انسان جو لوگاں دے سامنے ہوئے پھر رب کو ڈرے رب تبارک و تعالی کی ذات دا خوف رکھے انسان جو علیحدگی دے اندر ہوئے پھر بڑے تو بڑے گناہ نہ کرے بڑے گناہ کرے نبی پاک دے غلاموں جے میں ظاہر ہوئے تیرا بڑا خوف ہوئے اے میں چھپیا ہوئے پوشیدہ ہوئے تیرا بڑا خوف ہوئے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ظاہراً و پوشیدہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات دا خوف رکھنا اے پہلا کام ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا کام امیری دے قریبی دے اندر میانہ روی رکھنا یہ دوسرا کام ہے مطلب کہ غریبی آ جاوے تے اپنے آپ اپنا شکرہ نہ کرے اپنے آپ گرا نہ دے ہے میرے نال بنیا تے بن کی گیا ہے تے امیری آ جاوے تے پھر اپنے آپ بلند نہ کرے جی دنیا وچ ہے ہی سب کچھ میں بلکہ میانہ روی رکھے کی رکھے میانہ روی رکھے محبت اختیار کرے ہر ایک دنار نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلامانوں یہ سبق دیتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنے غلامانوں یہ درس دیتا ہے کہ لوگو امیر بھی رب دی مخلوق تے میں محبوب دی امت وچوں ہیں تے غریب بھی رب دی مخلوق تے میں محبوب دی امت وچوں ہیں میرے نبی دے غلاموں اللہ وحدہ لا شریک دی مبارک ذات نے میرے نبی نو بڑی شان عطا کیتیاں نے اللہ نے میرے نبی نو بڑے بڑا اور بڑا مقام عطا فرمائے نے امام الانبیاء دے غلاموں چار مقرب فرشتے جڑے الجھ رہے سن اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب نے جبرائیل کی مشکل بھی حل فرمائی اللہ نے میکائیل کی مشکل بھی حل فرمائی اللہ نے اسرافیل کی مشکل بھی حل فرمائی اللہ نے اسرائیل کی مشکل بھی حل فرمائی میرے نبی دے غلاموں معلوم ہو گیا میرا نبی فرشتیاں واسطے بھی رحمت بن کے آیا ہے اور بڑا عظیم نقطہ جناب دے لگاما اگر رب چاہتا کہ انہاں فرشتیاں دا مسئلہ رب آپ بھی حل کر سکتا سی رب آپ حل فرما دیتا رب انہاں دے مسئلے آپ حل کر دیتا پر نانا رب نے معبود کو ثابت کرا دیتا ہے معبود کو یہ کام کرا کے دس دیتا ہے کہ لوگوں میرا نبی ہر چیز واسطے رحمت بڑھ کے آیا ہے میرا نبی فرشتیاں واسطے بھی رحمت بڑھ کے آیا ہے اور میرے نبی کے غلاموں نبی کے پاک شاہ لولاک کے در جو نوریہ نو حصہ مل گیا ہے جو نوریہ نو رحمت مل گئی ہے انشاءاللہ اسا خاصرہ بھی رحمت محبوب دی رحمت ضرور ملے اللہ وعدہ لا شریک دے محبوب دی شان رحمت ضرور ملے گی میرے نبی دے غلاموں میں عرض کی اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات نے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت بنا کے بھیجا ہے بلکہ خاص و خاص اللہ تبارک و تعالی نے تیرے تے میرے نبی نو رحمت والا تاج بنا کے بھیجا ہے تے شاید اپنے رب دے اندر حضور کی عظمت اور شان کو بیان کر دینے شاید خدائے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں
عبادتداری ہونا چاہیے چونکہ جملے کی نعمت دے وہ نبیوں میرا لقب پانے والے 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 مراد غریبوں کی برلانے والے سبحان اللہ مراد غریبوں کی برلانے والے ایک بار پھر جملہ یاد کرو وہ نبیوں میرا لقب پانے والے اور بہت خاموش ہونا ہے کہ جسا بولنا ہے ذوق نال وہ نبیوں آخر والے نبی نے تھکے بیٹھے ہوئے نبی دے ذکر خیر میں جو بیٹھے ہوئے نبی دے غلامہ دے اندر سستی چکی نہیں حضور دے ذکر خیر دے اندر جڑا وقت جڑا لمحہ پیا گزرنا ہے نبی دے غلاموں اس وقت اس لمحے دا مول اونوں پوے گا جدوں مومن مٹی دے تھلے آ جاواں گے قبر دے اندر میلاد والے دا دیدار ہوے گا پھر پتہ لگدا ہے میلاد والے نے اج ساڈے تے کرم نوازیاں کہڑیاں فرما دتیاں نے او نبیوں میرا لقب پانے والے او نبیوں میرا لقب پانے والے مراد غریبوں کی برلانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ نبیوں میرا لقب پانے والے وہ نبیوں میرا لقب پانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد توجہ ہے دوستان دی سبحان اللہ موضوع تو میں ہٹیا تے نہیں موضوع تے ہی بیٹھا نا الحمدللہ اللہ نے اے میرے تے بڑا کرم کیتا ہے میں اگے پیچھے دیاں گلاں نہیں کردا جیڑا موضوع چکنا ہے شروع تو لے کے آخر تک اس موضوع تے گفتگو کرے سبحان اللہ رب نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا قرآن مومنین واسطے کیے رحمت ہے تے محبوب فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ میرا محبوب بھی مومنین واسطے میرا محبوب بھی مومنین واسطے اچھی آواز نال بول دیو میرا محبوب بھی مومنین واسطے رحمت بن گیا ہے نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکات نے قرآن کا ذکر کیتا مالک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا قرآن شفا ہے قرآن کی یہ شفا ہے قرآن کی یہ شفا ہے آؤ نبی دے غلامو اللہ نے جو دو صاحب قرآن کا ذکر کیتا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جی میں قرآن شفا ہے جی میں صاحب قرآن بھی شفا ہے
تبرانی میں جو روایت عرض کرن لگا حضرت سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیاں 4 عورتاں نے 4 بیویاں نے تے ہر بیوی خوشبو لا کے سج سبر کے تیار ہوندی ہے ایک خوشبو لاندی ہے دوسری اودے نالوں بھی اللہ تیسری اودے نالوں بھی اللہ تے چوتھی پھر اودے نالوں بھی اللہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محبت کو طلب کرن واسطے میرے نبی دے غلاموں پر حضرت عتبہ خوشبو دا استعمال نہیں کردے پر پھر بھی جسم جو خوشبو آتے ہوئے خوشبو استعمال نہیں کردے پھر بھی جسم جو خوشبو آتے ہوئے نبی دا غلام حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ سے بیٹھ دے لوگوں بس بھی آکھتے ہیں تیرے جسم جو جڑی خوشبو آ رہی ہے آج تک سامنے میں خوشبو سنگن ہونے ملی نبی دے غلاموں ایک دن آپ دیاں 4 بیویاں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئیاں پوچھنا کر دیا میں اسی عمدہ خوشبو آدھا استعمال کرنی آما مدیہ خوشبو آسی استعمال کرنی آما پر مسافر خوشبو کوئی نہیں لاندے خوشبو آدھا استعمال بھی نہیں کردے پھر بھی تو آدھے جسم جو خوشبو آدھے ہلے نے راز کی راز تو ارشاد فرما دیو نبی دے غلامیں محبت والیاں گلاں لگیاں نے انشاءاللہ پوری امید دینا لکھ لگاما نبی دے غلامہ نے میرے جملیاں دا مل پانا ہے محبت کا ثبوت دینا ہے حضرت عتبہ کو جو پوچھا گیا آپ نے فرمایا میں ایک بارا حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہویا ماں تے میرے جسم دے پھنسیاں نکل آئیاں سن میرے جسم دے پھنسیاں نکل آئیاں سن حضور کے دربار میں جا کے میں عرض کی تھی کملی والے لجپالا اس تکلیف کے اندر میں مبتلا ہوا حضور طلب نمازیاں فرما دے وہ میرے نبی نے فرمایا عتبہ اپنے کپڑے اتار دے عتبہ فرماتے نے میں اپنے صدر نو ڈھک کے باقی میں کپڑے اتار دیتے مدینے کے تاجدار نے اپنا لعاب مبارک کڈیا حضور نے اپنا لعاب مبارک کڈیا مدینے کے تاجدار نے لعاب مبارک کڈ کے میری انہاں پھنسیاں دے لایا حضور کا لعاب مبارک لگنا سی میرا وہ درد بھی دور ہو گیا میری پھنسیاں بھی ختم ہو گیا اس دن تو لگ کے اج تک میرے جسم میں خوشبو آتے ہوئے پیا دس میرا نبی شفا بن کے آیا ہے کہ نہیں وہ میرا نبی شفا بن کے آیا ہے کہ نہیں حال بھی سمجھ نہیں آئی کہ اگے جاما غزوہ خیبر دے موقع دے سرکار نے فرمایا میرا علی کتھے وے میرا علی کتھے وے میرے علی نو بلاؤ نبی دے غلام حضرت علی مرتضیٰ نو لے کے آئے سرکار نے فرمایا علی آیا نہیں حضور اکھاں دکھ دیا نے حضور اکھاں بڑی تکلیف ہے سرکار نے فرمایا اے کوئی کیا مشکل کم ہے میرے آجا میرے آجا میرے آجا سبحان اللہ آپس میں تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نیڑے آجا اے کیڑا کوئی اوکھا کام ہے اے کیڑا کوئی مشکل کام ہے بس تو نیڑے آجا علی پاک نیڑے ہوئے نے سرکار نے اپنے لعاب مبارک علی المرتضیٰ کی اکھاں دلائے نے علی المرتضیٰ فرماتے نے میں نو پتہ ہی نہیں کہ میری اکھاں دکھ دیا بھی سن کے نہیں اللہ وعدہ لا شریک نے شفا عطا فرما دیتی وہ میری سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کہ تیرا میرا نبی بھی شفا بن کے یہ قرآن شفا ہے پھر صاحب قرآن بھی شفا ہے حالے سمجھ نہیں آئی تو تھوڑا ہو رہی ہے لے جاما جنگ ہو رہی ہے نبی دے غلامہ بچو حضور دا ایک غلام ہے جیتا نا حضرت قطادہ ہے
دشمن نے تیر ماریا تے او تیر آپ دی اکھ مبارک دے آ لگا حضرت قتادہ نے جب اس تیر نو کھچیا تیر دے نال آپ دی اکھ دا ڈیلا بھی باہر آ گیا نبی دے غلام نے اس ڈیلے نو چکیا اپنی کلی دے رکھ کے تے حضور دی پاک بارگاہ ول جا نبی دی پاک بارگاہ ول جا رہا ہے نبی دے غلام حضور دے دربار میں حاضر خدمت کملی والے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات دی بارگاہ میں جدوں پہنچے آئے حضور نے دیکھا حضور میری آنکھ باہر نکل آئی ہے سرکار مہربانی فرماؤ سرکار نے پوچھنا قتادہ تینوں کی چاہیے قتادہ دے کردے حضور آنکھ واپس عطا فرما دو آنکھ واپس عطا فرما دو نبی دے غلام ہن توجہ والیاں گلاں نے میرے نبی نے نہیں فرمایا قتادہ میں کیڑا کوئی حکیم میں کیڑا کوئی طبیب اے کم یا تو کسی حکیم دا ہے یا کسی ڈاکٹر دا کسی طبیب دا ہے اور نا میرے نبی نے فرمایا کہ نبی دا غلام دیکھ دے میرے نبی دی پاک بارگاہ وچ آیا کیونکہ نبی دے غلام جان دے سن اے حکیماں وچوں سب تو بڑا حکیم بھی میرا مصطفیٰ ہے طبیباں وچوں سب تو بڑا طبیب بھی میرا مصطفیٰ جان دے سن نبی دے غلام نبی دے غلام جان دے سن میرے نبی دے غلام ہن توجہ فرماؤ بڑیاں بہترین گلاں دے ذوق دین والیاں گلاں جدوں حضرت قتادہ نے عرض کیتی حضور آنکھ واپس چاہیے امام الانبیاء دا دریائے رحمت جوش وچ آیا سرکار نے فرمایا قتادہ 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 صحیح صرف آنکھ چاہیے یا آنکھ دے نال تینوں جنت بھی چاہیے آنکھ چاہیے یا آنکھ دے نال تینوں جنت بھی چاہیے اگے بھی پھر نبی دا غلام سی نبی دا صحابی سی حضور دے مبارک دربار وچ بیٹھن والا سی حضرت قتادہ نے عرض کی تھی کملی والے پھر کرم فرما دو آنکھ قتادہ دی مرضی نال عطا کر دو تے جنت تساں اپنی مرضی نال سبحان اللہ اکھ میں منگیے حضور عطا فرما دیو سبحان اللہ تے اے جڑی جنت ہے اے تسی اپنی کرم نوازی دے نال مینوں عطا فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے میرا نبی شفا بن کے آیا سبحان اللہ شفا دی سمجھ آئیے کہ شفا نو کے لے کے چلیے سمجھ آئیے کہ میرا نبی شفا بن کے آیا سبحان اللہ نزل من القرآن ما ہوا شفا فرمایا قرآن کیے شفا ہے جیویں قرآن شفا ہے ہمیں صاحب قرآن بھی شفا ہے ہمیں صاحب قرآن بھی شفا ہے میرے نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی دی ذات و برکات نے میرے نبی نو بڑیاں عزتاں دے بڑیاں شاناں نال نوازیا ہے سبحان اللہ دے غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دے غلام تے پھر حضور دے نال محبت پیار عشق نہ کر دے سن اپنا تن من دھن سب کچھ نبی دی ذات تو قربان کر دے قربان کیوں نہ کر دے قربان کیوں نہ کر دے جنہاں نے ہر وقت نبی دے مبارک دربار وچ بہ بہ کے ودھا والے چہرے دا دیدار کیتا سبحان اللہ ودھا والے مکھڑے دا دیدار کیتا ہوئے میرے نبی دے غلاموں آؤ تانوں سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دے دربار ول لے چلنا جان دے موٹ وچ بیٹھے تے محبت نال بولو سبحان اللہ سلطان باہو نے اسے چیز نو بیان کیتا ہے سلطان باہو فرماتے نے کہ اے تن میرا
रसूल लख करोड़ा سامنے میں عرض کر رہا ہوں قرآن بھی شان والا تے صاحب قرآن بھی شان والا قرآن نے بھی شفاعت فرمانی ہے تے صاحب قرآن نے بھی شفاعت فرمانی ہے قرآن نے شفاعت کس طرح کرنی ہے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا لوگوں قرآن کی تلاوت کر دے رہا کرو قرآن پڑھیا کرو قیامت والے دن اس قرآن نے اپنے نو پڑھن والے دی شفاعت کرانی ہے قرآن نے اپنے آپ نو پڑھن والے دی شفاعت کرانی ہے میرے نبی دے غلاموں آؤ توجہ فرماؤ قرآن بھی شفاعت کرن والا تو صاحب قرآن بھی شفاعت کرن والا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک دے راوی نے ارشاد فرماتے نے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات نے ہر ایک نبی نو ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے جس دعا نو اللہ رد نہیں کرتا بلکہ رب قبول فرماتا ہے میرے نبی نے فرمایا ہر نبی نے اپنی دعا نو دنیا وچ مانگ لیا ہے سرکار دے غلاموں سرکار نے فرمایا پر میں دعا خاص نہیں منگی میں وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہے پھر جب قیامت کا دن ہوگا ہاتھ اٹھاواں گا کہ رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کراں گا مولا اے دعا ہے تیری خاص ہے اے دعا ہے تیری خاص ہے مالک اس خاص دعا دا واسطہ کرم نوازی فرما میری امت کی بخشش فرما سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد سبحان اللہ حضور نے فرمایا میں وہ دعا نہیں منگی محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے قیامت والے دن اپنی امت اس دعا دے وچ منگا گا میرے نبی دے غلاموں سرکار نے فرمایا اپنی امت نو اس دعا دے اندر میں منگنا ہے اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے کرم نوازیاں فرمانیاں نے اللہ نے میری امت کی مغفرت دے بخشش فرما دینی ہے میرے نبی دے غلاموں میں دوسری حدیث پاک پیش کرا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک راوی نے ارشاد فرماتے ہیں نبی کے مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا غلاموں تانوں پتہ ہے رب تبارک و تعالی کی ذات نے اس رات میں کی اختیار دیتے اللہ نے میں کی اختیار عطا فرمائے نے غلام عرض کر دے نے لج پالا اللہ دا رسول بہتر جان گئے میرے نبی نے فرمایا مالک نے میں اختیار دیتا ہے مالک نے فرمایا محبوبہ اگر تو چاہے اگر تیرا ارادہ ہوگے امت میں بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے تیرا ارادہ ہوئے تے تیری ادھی امت نو حساب بھی نہیں کرنا بغیر حساب و کتاب دے میں رب جنت عطا فرما دے کملی والے یا تیرا اس پاس ارادہ ہوئے تاں ٹھیک ہے اگر تسی صفات کرنی ہوئے تاں ٹھیک ہے میرے نبی نے فرمایا
پھر میں شفاعت نو پسند کیتا شفاعت نو پسند کیتا۔ اچھا صحابہ نے جو دے گل سنی نا تو حضور دے غلاماں نے عرض کی تھی حضور ساڈے واسطے بھی دعا فرما دیو، ساڈے واسطے بھی دعا فرما دیو کہ اساں بھی انہاں لوگاں دے وچ شمار ہو جائیے جنہاں دی تسی کی کرنی ہے شفاعت کرنی ہے، اساں بھی انہاں لوگاں وچ آ جائیے۔ تے حضور نے گل سنی نا سرکار مسکرا پہ سرکار نے فرمایا صرف تسی نہیں بلکہ میں ہر مسلمان دی قیامت والے دن شفاعت کروں، سبحان اللہ، ہر مومن مسلمان دی قیامت والے دن شفاعت کرانی ہے۔ اور میرے نبی دے غلاموں تاں دے اسی آکھنا ہے کہ جدو دن حشر دے سوال ہوئے وہ ہمیں سادے آمد لال ہوئے اور حشر سے پھر مدینے پاک لے کے جانا جنہیں جانے چلا جاوے جنہیں نہیں جانا وہ دی مرضی جدو دن حشر دے سوال ہوئے وہ ہمیں سادے آمد لال ہوئے ہمیں سادے آمد لال ہوئے وہ جنت جاوے کی سواری آپ دی جنت جاوے کی سواری آپ دی سہارا چاہیے حضور دے حمد والے جھنڈے تلے جنہ جنہ نو جگر چاہیے محبت دا ثبوت دے حامی ساتھ آمنا دے لال ہوئے جدو حشر دے سوال ہوئے حامی ساتھ آمنا دے لال ہوئے قرآن بھی شفاعت کرنی ہے تو شاہد قرآن بھی شفاعت سبحان اللہ، قرآن بھی اچھی شان والا تو شاہد قرآن بھی اچھی شان سبحان اللہ، قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے شاہد قرآن نے بھی شفاعت کرنی ہے۔ مدینہ دے تاجدار دے غلاموں میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مبارک فرمان حضور فرماتے نے او تو تکر میں مصطفیٰ نے جنت نہیں جانا جب تکر میرا آخری امتی بھی جنت وچ نہیں جانے گا۔ سرکار نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک جی مبارک ذات نے میری امت کی بخشش فرمانی ہے تا میں جنت وچ جاواں تا میں جنت وچ جاواں گا تا میں جنت وچ جاواں گا۔ مینوں بار بار فرمائشاں آ رہی نے کہ سلطان باہو دا کلام پڑھیا جاوے نبی دے غلاموں گفتگو نو اختتام لے کے آ رہا ہاں ایویں کلام دے کلام دوبارہ انشاءاللہ گفتگو اختتام وچ حضرت سخی سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس چیز نو اپنی زبان دے اندر بیان فرمایا ہے آپ نے بھی اس چیز نو اپنے رنگ دے اندر بیان فرمایا ہے۔ قیامت والے دن
مدینے میں تاجدار نے پوری کائنات کی سبات فرمانی ہے امام الانبیاء دے غلام سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ترجمانی کر دینے تو بہترین طریقے دے اندر ترجمانی کر دینے آپ فرمو دینے کہ بے بسم اللہ میں قربان انہاں تو بابا جنہوں ملیا نبی سہارا سبحان اللہ گل ساری سرکار دے گل ساری حضور دے ویلیو دعا کریا کرو اللہ حضور دا سہارا نصیب اللہ تبارک و تعالی حضور دے صدقے دے نال کرم نوازیاں فرما دے جڑے خوش بیٹھے ہو اونچی آواز نال بولو سبحان جنہاں دی تھکاوٹ چنگے طریقے دے نال اتر گئی ہے وہ محبت نال بولو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا یہ ذوق سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تھوڑی یہ محبت سلامت رکھے اور میں حضور دی آمد تے ایک دو نعرے لانے نے تے محبت دا ثبوت دینے سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد انمونے کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدری کی آمد لجبار کی آمد غمخار کی آمد اللہ تعالیٰ میری عجلی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین